السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو اور میں ہوں وقاص عزیز۔ آج میں جس سینئر کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے دشت سخن میں پہلا قدم رکھا تھا تو اختر رضا سلیمی بھائی نے مجھے باقاعدہ عروض کا پہلا سبق دیا تھا، اور یہ آپ کی ہی شفقت ہے، برکت ہے کہ آج میں شعر کہہ رہا ہوں۔ اختر رضا سلیمی صاحب کو خدا نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ آپ غزل کہی تو ایسی کہی کہ سننے والوں کی سماعتوں میں رس گھولا اور پڑھنے والوں کی آنکھوں میں، نظروں میں حرفوں کی کہکشاں بنتی چلی گئی۔ نظم کہی تو دلوں پر اپنا فسوں طاری کر دیا۔ ناول لکھنے پر آئے تو اردو ناول کی تاریخ ہی یکسر بدل دی، اور ایسے موضوعات کے ساتھ آئے جنہوں نے عالمی سطح پر اپنی جگہ بنائی، چاہے وہ جندر کی بات ہو رہی ہو، چاہے وہ جاگے ہیں خواب میں کی بات ہو رہی ہو۔ سلیمی صاحب نے اردو ادب اور بالخصوص اردو ناول کی روایت کو جس نئے انداز سے آگے بڑھایا ہے، اس کو میں تو کیا بڑے بڑے ناقدین تسلیم کر چکے ہیں، اور یہ سخن کی خوش بختی ہے کہ آج سلیمی صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے۔ سر، بہت محبت کہ آپ نے وقت دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا سلیمی صاحب، آپ کے ناولز پر تو بات ڈیفینیٹلی بہت سے دوست کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، لیکن میں بطور ناول کے طالب علم کے کچھ سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے ادبیات کا ناول نمبر مرتب کیا، 2 جلدوں میں وہ سامنے آیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں احباب نے یا جو ہمارے نئے ناقد ہیں نثر کے حوالے سے، انہوں نے فکشن کے جن اصولوں اور زاویوں کی ہم بات، چاہے وہ وارث علوی کی صورت میں کرتے ہیں، ممتاز شیریں کی صورت میں کرتے ہیں، یا دیگر جو ہمارے ناقد ہیں ان کی صورت میں کرتے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً اردو ناول کی نقدی تاریخ میں ایک بڑا اہم کام ہے، اس کو آگے بڑھایا ہے اور جدید ناول کی تاریخ کو مرتب کرنے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں، میں جب شعر کہتا تھا تب بھی فکشن ہی زیادہ پڑھتا تھا، افسانے یا جو ناول تھے، یہ میرا شروع سے ایک بطور قاری میرا ایک وہ رہا ہے۔ بعد میں خود ناول کی طرف آ گیا، تو جب یہ ادبیات کا ناول نمبر کی آپ نے وہاں سے بات شروع کر دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غزل کی تنقید ہے اور جو افسانے کی تنقید ہے وہ ہماری بڑی رچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں اصناف، خاص کر غزل کی جو ہے وہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ بہت ہماری طویل جو ہے تاریخ ہے، صدیوں کو محیط ہے۔ فکشن بعد میں آیا، لیکن ہماری توجہ جو ہے وہ شروع میں، حالانکہ ناول پہلے آیا، افسانہ بعد میں آیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نقدی حوالے سے افسانے میں بہت عمدہ کام ہوا ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا تھیں؟ شاید یہ ہے کہ افسانہ چونکہ مختصر جو ہے صنف سخن ہے، اور دوسری طرف ہماری غزل مختصر جو صنف سخن ہے، تو اس وقت تو بڑا افسانہ لکھنے والے موجود تھے، منٹو بھی اس طرف ظاہر ہے توجہ دی۔ پھر جو ہے ہمارے ہاں افسانے کے ترجمے جو ہیں وہ بہت شروع میں ہو گئے، جیسے ہی اردو میں جو ہے نا، یہ جو گزشتہ جو صدی ہے اس کے بالکل پہلے جو اشرے میں دنیا بھر کے افسانے کے تراجم ہوئے، خاص کر رشین افسانوں کے، اور ہمارے جو بڑے لکھنے والے ہیں منٹو سمیت، انہوں نے اپنی جو افسانہ نگاری کا آغاز ہے وہ ترجمہ سے ہی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں افسانہ بہت ہی اچھا لکھا گیا، اور اس پہ تنقیدی حوالے سے بھی بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ ناول چونکہ ایک اس کو لکھنے کے لیے تو خیر جگرا چاہیے ہی، اسے پڑھنے کے لیے بھی ایک جس طرح کی ہمیں وہ ضرورت ہوتی ہے، تو ناول اس حوالے سے، تنقیدی حوالے سے میں سمجھتا ہوں، یہ کسی اور کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، کہ اس پہ نسبتاً کم کام ہوا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں ناول بھی بہت اچھا لکھا گیا۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا، میں چاہ رہا تھا، اور آج دن تک کسی نے بھی، چونکہ ایک چھوٹا سا ناول نمبر نکلا تھا، تو یہ اس حوالے سے کام کرنے کی کوشش کی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اچھا، آپ کے ناول جاگے ہیں خواب میں کی طرف آتے ہیں تاریخ کے ساتھ، اور پھر میرا بھی چونکہ تعلق اسی علاقے سے ہے، ہزارہ کا ایک پس منظر اور وہ سارا آپ لے کر آئے،
لیکن اس کا جو اینڈ ہے وہ بڑا فلسفیکل ہے. اس کی کیا وجہ؟ آپ نے اینڈ جس طرح آپ ہسٹری کو ساتھ لے کر آ رہے تھے اور جو آپ نے اینڈ پہ آ کے اس کو ایک بالکل فلسفیانہ سٹائل دیا, ٹچ دیا. اصل میں ایک بات تو پہلی یہ ہے کہ میں غزل ہو, نظم ہو یا ناول ہو, 2-4 افسانے بھی لکھے ہیں, میں کوئی چیز طے کر کے نہیں لکھتا. ایک تخلیقی عمل جب متحرک ہوتا ہے تو وہ میں اسی طرح بس وہ لکھتا چلا جاتا ہوں. ناول کی طرف بھی میں کوئی دانستہ اس طرح نہیں آیا تھا. میں پہلے بھی کسی انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ میں ایک نظم بنانے کی کوشش کر رہا تھا, وہ نہیں بن رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ آج کوئی نثر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں سے میں نے آغاز کیا اور بعد میں یہ جاگے خواب میں کی صورت. آپ شاید یقین نہ کریں کہ جو جاگے خواب میں ہے اس کی جو کہانی ہے مجھے خود لے کے چلتی رہی ہے. ٹھیک ہے, 8 باب ہیں اس کے, تو 7ویں باب تک مجھے خود نہیں پتا تھا کہ اس کا اینڈ کیا ہونا ہے. میں تو لکھتا چلا جا رہا, ٹرانس چل رہا تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ اس صورت میں نہیں چھپا کہ جس صورت میں نے پہلا ڈرافٹ لکھا تھا, وہ تو 400 صفحے کے لگ بھگ تھا. پھر میں نے اس کو ایڈٹ کیا, 150 صفحے نکالے, پھر اس میں میں نے کچھ جہاں اور چیزوں کی ضرورت تھی وہ میں نے ظاہر ہے اس کو ملایا. لیکن وہ جو اینڈ ہے وہ میرے ذہن میں 2 تھے, ایک اور طرح کا اینڈ تھا, تو یہ میں نے منتخب کیا اور اس کا اینڈ ہو گیا. بس اس میں کوئی زیادہ میں نے, اسی اینڈ نے اس ناول کو پڑھوانے پہ بھی مجبور کیا اور یہی اینڈ اس کو لے کے بھی چلا. غالباً 3را ایڈیشن اب آنے کو ہے یا 4تھا؟ اب تو 5واں انڈیا سے چھپ رہا ہے, اور ادھر ارشد ملک بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا ایک ایڈیشن لانا چاہ رہا ہوں. جی ہم نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ہی خالد فتح محمد لکھ رہے ہیں, مستنصر صاحب لکھ رہے ہیں, عبداللہ حسین کی فضا بھی آج موجود ہے, حفیظ خان موجود ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی چاند کو گل کریں تو ہم جانیں اسامہ بھائی کا سامنے آیا ہے. اس وقت آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ناول کی جو فضا ہے وہ دیگر ادبی اصناف کے مقابلے میں بہت رچ ہے اور بڑی ملٹائی ڈائمنشنل ہے؟ میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 20-22 برسوں میں اردو میں جتنے اچھے ناول لکھے گئے اتنے اس سے پہلے کی جو ہماری 130 سالہ تاریخ ہے اس میں نہیں لکھے گئے. شاید ہی 2 دہائیوں میں اس سے پہلے اتنے عمدہ ناول آئے ہوئے ہوں. اب یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ اردو میں ایک ناول کی فضا بن رہی ہے. میں تو جب بھی کوئی ناول نیا آتا ہے وہ میرے سینئرز کا ہو, میرے جونیئرز کا ہو, میرے ساتھ والوں کا ہو, تو مجھے ایک عجیب سی سرشاری ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ہٹی میں نے کھولی ہوئی ہے ناول کی, تو ساتھ اگر ایک اور ناول کی ہٹی کھلے گی تو وہ ایک پوری مارکیٹ بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے نا وہ, تو اس لیے جیسے ہی کوئی ناول آتا ہے تو مجھے تو بڑی ریئلی بہت ہی خوشی ہوتی ہے. تارڑ صاحب جو ہے ہمارے اس وقت جو ہے نا لکھنے والے, اور مرزا اطہر بیگ صاحب, میں تو ان سے بہت ہی جو ہے نا انہوں نے ایک ایسی فضا بنائی ہے. بعد میں یہ جن دوستوں کا آپ نے ذکر کیا, حفیظ خان صاحب لکھ رہے ہیں, خالد فتح محمد صاحب ہیں, غافر وہ ہیں, عاصم بٹ صاحب ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اچھی فضا ہے. اب میرے لیے تو سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت سے جو شاعر حضرات ہیں وہ ناول کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ بڑے اچھی آپ کے 2 ناول وحید صاحب کی ہیں بالکل, اور بہت سے ہمارے شاعر دوست, کاشف رضا کا ناول آیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا, جہاں ایک تخلیقی فضا ہمیں نظر آ رہی ہے ناول کی, اور ایسے میں ایک بحث یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے جو آہستہ آہستہ ان ہو رہی ہے کہ اردو ناول جو ہے وہ عالمی سطح پہ, جس طرح وار اینڈ پیس ہے, جس طرح ہمیں کرامازوف برادرز نظر آتے ہیں, جس طرح اور بڑے جو ہیں, تو اردو ناول جو ہے وہ ٹچ نہیں کر رہا اس سطح کو. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ نہیں, اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے, ہم جب ایک تو ہم احساس کمتری کا شکار ہیں بہت زیادہ. ہم جب یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک طرف ہم ساری دنیا کا ادب رکھتے ہیں, رشیا سے لے کے لیٹن امریکہ سے لے کے امریکن ادب, برطانوی ادب, آسٹریلوی ادب وغیرہ وغیرہ, فرینچ ادب. دوسری طرف ایک بیچاری غریب زبان اردو کو رکھ دیتے ہیں جس کی خود جو لسانی روایت ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے جتنی دنیا میں ناول کی تاریخ کی روایت ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ فلاں کی طرح کا ناول نہیں لکھا گیا، فلاں کی طرح کا نہیں لکھا گیا. پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم ان کی طرح کیوں لکھیں، ہم اپنی طرح کیوں نہ لکھیں. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی طرح لکھنا، ہمیں اپنی طرح لکھنا چاہیے. اب اردو میں چونکہ جو ناول کی روایت ہے وہ صرف 150 سالوں کو محیط ہے. میں تو ہم اگر آپ یہ کہتے ہیں جی انگریزی ناول کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو میں آپ کو یہی جواب دوں گا کہ اس وقت جو انگریزی ناول ہے اس کو 302 سال ہو چکے ہیں. 1769 میں وہ جو ہے نا وہ 1719 میں اس کا آغاز ہوا تھا، تو 302 سال ہو گئے ہیں. تو ابھی ہمارے ہاں 152 سال ہوئے ہیں. تو جب 300 مزید 148 سال ہمیں دیں پھر اس کے بعد اردو ناول بھی انگریزی ناول کے برابر ہوگا. ابھی ایک ہر چیز کی ایک روایت ہوتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت اردو کے ناول لکھے گئے ہیں. میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں. ہمارے ہاں سب سے جو بڑا مسئلہ یہ ہے، ہماری جو عالمی ادب کی جو ناول کی عالمی منڈی ہے اس میں رسائی نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اچھا ناول نہیں ہے. ہم نے ان ناولوں کو دنیا کی بڑی زبانوں میں ترجمہ نہیں کیا، اس لیے وہاں نہیں پہنچی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ انتظار حسین کا ناول جو ہے بستی، وہ ترجمہ ہوا تو بکر پرائز کے لیے شارٹ لسٹ ہوا. ہمارے ہاں اس سے بھی بڑے ناول ایسے ہیں کہ جو ابھی ترجمے کے منتظر ہیں. اور جی 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 بے شمار، بالکل 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 مرزا اطہر بیگ تک کے ناول جو ہیں. ٹھیک ہے، تو جی جی تو ہمارے ہاں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اچھا ناول نہیں لکھا گیا. میں تو سمجھتا ہوں، میں تو اپنے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ناول کم کیوں لکھا گیا، یہ میں تو پہلے تو اس سوال کو رد بھی کرتا ہوں کہ میں نے ایک 3000 ناولوں کی فہرست شائع کی ہے. اس میں نے کہا اس میں ایسے ٹھیک ہے اس میں کم درجے کے ناول ہیں زیادہ تر، وہ میں یہ بات نہیں کرتا کہ سارے اچھے ہیں. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ناول کی پڑھت اس طرح نہیں ہے. مغرب میں ایک ناول چھپتا ہے تو وہ اگر اچھا ہے تو وہ 5 لاکھ کی تعداد میں چھپے گا، یہاں 500 کی تعداد میں چھپتا ہے. وہاں پہلا ناول چھپتے ہی اگر وہ اچھا ہے تو جو ناول نگار ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے معاشی مسئلوں سے. ٹھیک ہے، ناول لکھنا پورا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. ایک اس طرح کا وہ وحید صاحب کی بھی اقبال میں یاد آ رہی ہے، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ PC1 بنتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جہاں رائٹر جو ہے وہ دن کو دفتروں کا کام کرے، اوور ٹائم لگائے اپنے معاشی، تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے کہ ناول کی روایت اس طرح نہیں آئے گی. میں اس کے باوجود سمجھتا ہوں کہ اگر اچھے ناول لکھے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے ناول نگاروں کو انہیں سلام کرنا چاہیے. میں ایک ناول نگار کو بالخصوص آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا. آپ بھی پڑھا ہوگا آپ نے کوہر محمد الیاس کا. محمد الیاس صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ میں تو اس کا مداح ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اس سطح پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا. اور اسی طرح کچھ اور ناول نگار ہیں. کیا اردو ناول کے پاس بڑا ناقد نہیں موجود؟ اس وجہ سے بھی کہیں کمی ہے عالمی سطح پہ؟ دیکھیں، 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ محمد الیاس صاحب بڑے میرے خود پسندیدہ لکھنے والوں میں سے ہیں. انہوں نے جتنا لکھا، ہم جیسے بیشتر لوگوں نے تو اتنا ساری زندگی پڑھا نہیں ہے. اتنے صفحات انہوں نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھیں کہ ایک آدمی نے ساری زندگی اس کے لیے صرف کی، کہانیوں میں گزاری اور ناولوں میں گزاری. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ درویش صفت آدمی ہیں، یہاں تو وہی جو ہے نا تھوڑا بہت یہ ہے کہ جو آنا جانا ہو، یہ وہ ملنا ملانا ہو، تو وہ ان لوگوں کا لوگ زیادہ ذکر کرتے ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. جہاں تک ناقد ہے، ناقد تو خیر کسی کو ناول کو کوئی اس طرح کا ناقد ویسے بھی ابھی تک وہ ہم کوئی ایک ناقد بھی نہیں کہہ سکتے. ہم آسانی سے شناخت کر سکتے ہیں کہ فلاں غزل کا ناقد ہے، فلاں نظم کا ناقد ہے، فلاں افسانے کا ناقد ہے. ناول کا ناقد تو باقاعدہ کوئی اس طرح آیا ہی نہیں ہے. تو ان باتوں کی کوئی اہمیت، ان باتوں کی کوئی زندگی میں اہمیت نہیں ہوتی ہے. ناقد نے توجہ دی یا نہیں دی، جس لفظ نے جو لفظ لکھا گیا اور اس میں جان ہے تو اس نے زندہ رہنا ہے. اچھا، ظفر اقبال صاحب کی بات میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہوتے ہیں کہ شاعر کو خود تنقید لکھنی چاہیے. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ایک ناول نگار کو بھی تنقید لکھنی چاہیے؟ دیکھیں، میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا
جس کا جو کام ہے اسی کو سانجے. جو ایک تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے بالکل مختلف ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر ایک ایسا جو تخلیقار ہے وہ کسی بھی صنف کا ہے, اگر وہ تنقید لکھے گا اس میں یہ صلاحیت ہے. اول بات یہ مثلا میرے اندر سے یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں تنقید لکھ سکوں. میں تو 4 صفحے بھی تنقیدی مضمون کے طور پہ نہیں لکھ سکتا. لیکن اگر کسی آدمی میں یہ صلاحیت ہے تو وہ اس تنقید میں ایک تخلیقی شان پیدا ہوگی اور وہ زیادہ اچھی ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے. ہمارے زیادہ تر بڑے جو ناقد تھے وہ صرف دونوں طرف تھے. ٹھیک ہے, بعض ایسے بھی ہیں کہ جو صرف تنقید نگار تھے. اچھا, جندر کی بات کرتے ہیں. ابھی تک اور آگے بھی اس کا بڑا ایک آؤٹ اسٹینڈنگ رسپانس رہے گا اور ایک بڑی نئی کہانی کے طور پر اسے لیا گیا. بہت لکھا بھی گیا, آڈیو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, اور یہ مسلسل جو بڑھتا ہوا رسپانس ہے یہ کتنا حوصلہ دے رہا ہے آگے لکھنے کے لیے؟ دیکھیں جی, ظاہر ہے کہ اگر یہ تو کوئی منافقی آدمی ہوگا یا جھوٹ بولے گا کہ اگر کوئی آدمی اس کی تعریف کر رہا ہے تو وہ اسے خوشی نہیں ہوتی ہے. خوشی ہوتی ہے, لیکن ایک جو جینین تخلیقار ہے اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہاں مبالغہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ اور کہاں وہ حقیقی بات ہو رہی ہے, کہاں آپ کو گھٹایا جا رہا ہے. یہ آدمی کو ایک اندازہ ہوتا ہے. تو میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں. دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ناول سب سے اچھے ہیں تو اس لیے مجھے رسپانس ملا. میں سمجھتا ہوں میں خوش نصیب آدمی ہوں, مجھے اتنا اچھا رسپانس ملا ہے, بہت سے لوگوں کو نہیں ملا. ٹھیک ہے, تو اس میں میری خوش نصیبی کو شاید عمل دخل ہے. میں اب اس بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. قاسم یعقوب صاحب کا بھی ناول آیا خلط ملط, اور اس کے ساتھ ابھی کچھ اور بھی ہم دوستوں کی کتب دیکھ رہے ہیں, تازہ ناول آ رہے ہیں ان کے. تو جاتے جاتے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا وہ نوجوان جو ناول لکھنا چاہتے ہیں, جس طرح یوسا نے جو ہے وہ کہا تھا, تو آپ اس حوالے سے بھی اور نئے لکھنے والوں کے حوالے سے بھی کیا کہیں؟ دیکھیں, پیغام جو ہے یہ بڑے لوگ دیتے ہیں. میں ایک چھوٹا موٹا خود لکھنے والا آدمی ہوں, چھوٹا موٹا لکھنے والا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی خوشی ہوتی ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا ہے کہ جیسے ہی کوئی اردو میں ناول آتا ہے تو میرا دل تو ویسے ہی وہ ہو جاتا ہے, باغ ہو جاتا ہے, اچھلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ایسی صنف کہ جس میں اظہار ہونا چاہیے, اور ہمارا جو تہذیبی اظہار ہے ہمارے یہاں وہ اس کے لیے ناول جو ہے جو خاص کر جو جدید زندگی کے مسائل ہیں یہ ناول میں ہی بہتر طور پہ. یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پہ زیادہ مقبول ہے ناول. تو نئے جو لکھنے والے ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں, بڑے وہ نئے دیوانوں کو جو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. تو بہرحال یہ ہے کہ میں تو ان سے صرف یہی گزارش کروں گا جو نئے لکھنے والے ہیں, ان میں یہ ہے کہ وہ آپ اندھیرے میں تھوڑی دور تک جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے میلوں کا سفر طے کرنا ہو تو آپ اندھیرے میں نہیں چل سکتے. اس کے لیے مطالعے کی روشنی بہت ضروری ہوتی ہے. تو مطالعہ جاری رکھیں, دنیا کے جو بڑا ادب ہے اس کو پڑھیں. سب سے پہلے اپنا جتنے بھی ہمارے ہاں ایک آدمی اگر ناول لکھنا چاہتا ہے تو اسے ہمارے ہاں جتنے بھی سنجیدہ ناول لکھے گئے ہیں, اچھے ناول لکھے گئے ہیں, وہ اسے اس کے نصاب میں شامل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے جو ناول کا نصاب ہے اس میں ہر وقت ہونے چاہیے, اس کے سرانے پڑے ہونے چاہیے. اپنا سارا جو ناول ہے اور جو ہماری دیگر زبانوں کا ناول ہے خاص کر سندھی میں یا دوسری زبانوں میں لکھا گیا وہ بھی سامنے ہونا چاہیے. اور جو عالمی سطح پہ جو مختلف زبانوں میں آج کل تو کوئی اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے, دنیا بھر کے اچھے ناولوں کے ترجمے اردو میں دستیاب ہیں, اور نئی نسل تو انگریزی سے ہم سے زیادہ بہت بہتر واقف ہے, تو وہ براہ راست پڑھ سکتی ہے. بہت شکریہ. اور جاتے ہوئے میں یہی بات کہوں گا کہ سلیمی صاحب نے جس طرح آپ کو مجھے سجیسٹ کیا کہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ, یہی بات گزشتہ انٹرویو میں اختر عثمان صاحب نے بھی کہی تھی. سو اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہے. ہم سب کو اچھا پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اچھا بول سکیں, اچھا سوچ سکیں, اچھا لکھ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.